अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़जीलत लेकर, और इसको कब और कैसे पढ़ा जाए और इसको कहाँ पे पढ़ना ज़्यादा अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस कायनात में सबसे अजीम कलमा कलमा तौहीद है, क्योंकि अकीदा तौहीद की वजह से ही मखलूक़ात पैदा की गईं, रसूलों को भेजा गया, किताबें नाजिल की गईं। कलमा तौहीद ही कलमा तकवा है, दीन की बुनियाद और ईमान का बुनियादी रुकन है। कलमा तौहीद ही वो कड़ा है जिसे थामने वाला निजात पा जाएगा। इस कलमे पर मरने वाला कामयाब व कामरान होगा और कभी नामुराद नहीं होगा। इस कलमे की दीन में फ़जीलत और शान को बयान करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल तरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और अफजल तरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। इस कलमे की इतनी शान इसलिए है कि यह कलमा तौहीद है और तौहीद के बराबर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अकीदा तौहीद ही ईमान और कुफर के दरमियान तफरीक करता है। इस कलमे की बिना पर इंसान का दिल अल्लाह ताला के करीब तरीन हो जाता है। इसमें गैरुल्लाह की नफ़ी है, तज़किया नफ्स के लिए इसका कोई सानी नहीं, बातिन की सफाई के लिए इसका कोई नज़ीर नहीं, रूह को नफसानी बुराइयों से पाक करने के लिए मुनफरिद मकाम रखता है और शैतान को भगा देता है। जैसे हमारे कपड़ों के ऊपर अगर कोई गर्दो गुबार आ जाए, मेल कुचैल आ जाए तो उसको साफ़ किया जाता है। जिस्म के ऊपर अगर कोई बीमारी है, कोई फोड़ा फुंसी लग जाए, उसको साफ़ किया जाता है। इसी तरह से रूह के अंदर जो नफसानी बुराइयां पैदा हो जाती हैं उनको कलमे से साफ़ किया जाता है। जितना ज़्यादा कलमा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी रूह जो है वो पाकीज़ा होगी। अहले दुनिया में सबसे कामयाब तरीन वही शख्स है जो इस कलमा को हर ज़बान और मकान में कसरत से अपनी ज़बान पर जारी रखे। इस कलमे के विर्द से इसकी ज़बान कभी थकती ना हो, कभी वो थकावट महसूस ना करे, अपने आप पर बोझ महसूस ना करे, बोझल ना हो, उसका दिल बोझल ना हो। इस कलमे के मानी जहन के अंदर हों कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं मगर अकेला अल्लाह इलाह है। ये मानी जब वो पढ़े तो उसके जहन के अंदर और उसके दिल के अंदर मौजूद होने चाहिए, मकासद दिलो दिमाग में हाजिर हो। ये कलमा इन अज़कार में शामिल है जिनका विर्द करने के लिए किसी जगह या वक्त का कोई तयन नहीं है, बल्कि इसको इस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया है कि इसको हर मुसलमान हर जगह हर वक्त कसरत से पढ़ सकता हो। इसका विर्द अपनी ज़बान पर जारी रखें। आप मशगूल हैं, फुर्सत में हैं, जागते उठते बैठते, नमाज में, क़ियाम में, सियाम, हज, उम्रा, हर वक्त आप इसको अपनी ज़बान पर इसका विर्द जारी रखें। अगर कोई शख्स अपनी हर सांस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो हकीकी कामयाब वही शख्स होगा। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिन अज़कार को शरीयत में किसी भी ज़बान और मकान की कैद से आज़ाद रखा है उनमें सबसे अफजल तरीन तिलावत कुरान पाक है और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द है, क्योंकि हदीस में है कि अफजल तरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। कोई भी शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और फिर कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जहाँ से मर्जी दाखिल हो जाए। अगर आप लोगों की रात के किसी भी वक्त आँख खुलती है, आप नींद से बेदार होते हैं, तो ऐसे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रात के वक्त बेदार हो और उसने ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, सारी बादशाही और तारीफ़ें उसी के लिए हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह पाक है
اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے یہ کہا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اس نے کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر اس نے وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا۔ اس شخص سے افضل وہی شخص ہوگا جس نے اس سے زیادہ مرتبہ اس دن یہ کلمات ادا کیے ہوں گے۔ اور جس شخص نے یہ کہا، اور جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں سلام کے بعد کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ جو تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے تو روک دے وہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگی اور مشکل کے وقت دعا فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عظمت والا ہے، وہی بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عرفہ کی شام انبیاء کرام اور میری باتوں میں سے سب سے افضل بول یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ کہا گیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ ایمان کی تجدید سے مراد ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ان کو مٹانے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان جتنا کثرت سے کہے گا لا الہ الا اللہ تو اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کیے جائیں گے، اس کی خطائیں معاف کی جائیں گی، اور اس طرح سے اس کا ایمان تازہ ہوگا، یعنی کہ وہ گناہوں سے پاک ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیجئے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا مانگوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار تیرے تمام بندے یہ کلمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر 7 آسمان اور 7 زمین اور ان کے علاوہ ان میں جو کچھ بھی ہے وہ اگر ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں یہ کتنی بڑی زمین ہے، اور جس گلیکسی کے اندر ہم ہیں اس میں لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں، اور اس پہلے آسمان کے نیچے 3 کھرب کے کشائیں ہیں، 3 کھرب گلیکسی ہیں، اور ایک ایک ستارہ اس کے اندر جو ہے کچھ سورج سے چھوٹے ہیں،
کچھ ستارے ایسے بھی ہیں جو سورج سے 13,000 گنا بڑے ہیں۔ ان سب کا وزن لگانا، اس کو کاؤنٹ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر 7 آسمانوں کے اندر جو کہکشائیں ہوں گی ان کی تعداد ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک سائنسدانوں کا ایک اندازہ ہے کہ اس پہلے آسمان کے نیچے 3 خرب کہکشائیں ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں۔ تو ان سب کا وزن اگر ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ یہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ تو کتنا فضیلت والا اور کتنے عظیم کلمات اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا کیے ہیں کہ وہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کا ورد کرے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس کی باغبانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ تو ناظرین، وہ جنت کا میدان ایک چٹیل میدان ہے، اس کی مٹی زرخیز مٹی ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے، اور اس میں ہم نے جو پودے لگانے ہیں وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے ہم نے لگانے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمارے پودے لگائے جائیں گے۔ جب ہم انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے تو ہمارے اس میدان کے اندر درخت ہی درخت ہوں گے، باغات ہوں گے۔ جتنا زیادہ ہم کثرت سے اس کا ورد کریں گے اتنے زیادہ اس میں درخت لگائے جائیں گے۔ وہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ ہم جتنا زیادہ ورد کریں اتنے زیادہ ہم وہاں پر اپنے حصے کے درخت لگوا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک ایسے شخص کو چھانٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے، یعنی کہ 99 رجسٹر اس کے کھولے جائیں گے۔ پھر اللہ جل جلالہ پوچھے گا کہ کیا تجھے اس میں سے کسی چیز کا انکار ہے؟ تو کہے گا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تیرے اوپر کوئی ظلم کیا گیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار۔ پھر اللہ کہے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنے اعمال کے وزن کے موقع پر کانٹے پر موجود رہو، اور وہ کہے گا اے میرے اللہ، ان دفتروں کے سامنے، ان رجسٹروں کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا پرچے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تمام دفتر یعنی کہ تمام رجسٹر ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں گے، اور وہ ایک چھوٹی سی پرچی جس کے اوپر یہ کلمہ طیبہ لکھا ہوگا وہ ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے گا، اور وہ ایک پلڑا جو ہے وہ ان تمام رجسٹروں کو اٹھا دے گا، یعنی کہ وہ اتنا بھاری ہوگا، اس کے اندر یہ کلمہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو ناظرین، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ گناہوں کی طرف جائیں اور ایک دفعہ زندگی میں کلمہ پڑھ لیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر اس شخص کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، اس نے کوئی گناہ کیے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہو اور اس وقت اس نے یہ کلمہ پڑھا ہو، اور اس کی زندگی میں وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس نے پڑھا اور اس پہ اس نے اپنی زندگی گزاری۔ لیکن اگر اس نے کہ جو گناہ تھے اس سے گناہ ہوئے اور اس نے سچے دل سے ان کی توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، یا وہ توبہ نہ کر سکا لیکن اس نے سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھا، اسے توبہ کرنے کا موقع نہ ملا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کرے گا۔ لیکن اگر ہم لوگ ایک ہوتا ہے گناہ کا ہونا، وہ اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم جان بوجھ کر اس وجہ سے گناہ کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تو وہ سرکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکشی معاف نہیں کرتا، تو اس کے اندر ہماری ہلاکت ہے۔ ہم لوگوں نے سرکشی نہیں کرنی، جان بوجھ کر اس لیے گناہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ سرکشی ہے۔ سرکشی ہم نے نہیں کرنی، ہم نے گناہ غلطی سے ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔
अल्लाह पाक हमें माफ़ करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह से कहते हैं कि इंसान के मुसलमान होने के लिए कलमा लाजमी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको पढ़ने के बाद इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल होता है। इसी तरह से जब इंसान जन्नत में दाखिल होगा तो जिस शख्स ने इस कलमे के ऊपर अमल किया होगा, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी, वही शख्स कलमे की वजह से जन्नत में दाखिल होगा, उसी के लिए यह सारी फजीलतें हैं। लेकिन जिस शख्स ने इस कलमे को पढ़ा लेकिन इसको पसे पुश डाला और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारी, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी की, तो उसके लिए इस कलमे की फजीलतें नहीं होंगी। जैसे हम किसी ताले के अंदर, लॉक के अंदर कोई चाबी लगाते हैं तो उस चाबी के अंदर हम देखते हैं कि कितने दंदाने होते हैं। जब वो दंदाने उस लॉक के अंदर फिट बैठते हैं तब वो ताला खुलता है। इसी तरह से इस कलमे की भी कुछ शराइत हैं, इस कलमे की भी कुछ शिक हैं, इसके भी कुछ तकाज़े हैं कि हम उन तकाज़ों पर पूरा उतरें, तब ये कलमा जो है, जब हम इसकी शिकों पर पूरा उतरेंगे, इसकी शराइतों पर पूरा उतरेंगे, तब ये हमारे लिए जन्नत का जो ताला है उसको खोलेगा, जन्नत के दरवाजे को खोलेगा, तब हम जन्नत में दाखिल होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, अपने अजीज़ व अकारब के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।